کتاب پڑھنے کی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ بہت ہی قرآن مجید کی عظیم سورہ، اور اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام بڑے بڑے موضوعات کور کیے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 222 سے 225 کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ہم پہلے جو ہے وہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو چلتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مؤاخذہ کرے گا۔ یہ پڑھنا نا، صفحہ آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا؟ 225 نمبر آئے تھا یہ، 226 سے للذین یؤلون من نسائہم۔ جی آنٹی جی، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون، وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے بارے میں، تربصوا، کہ وہ انتظار میں رہیں، 4 اشہر، 4 مہینے، فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں اپنی اس بات سے، یعنی اس قسم کو وہ واپس لینا چاہیے اور اپنی عورت سے رجوع کرنا چاہیے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یؤلونا جو ہے وہ ایلا ان سے ہے، قسم کھانا اس کا لفظی ترجمہ ہے، ایلا ان سے ہے، اور اصطلاحی طور پر یہ وہ خاص طرح کی قسم سے مراد ہے جو شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کے لیے کھا لیتا تھا۔ اس کو عرب تھے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے بھی اہل عرب اصطلاح میں اس کو الہی بولتے تھے، اور قرآن مجید نے بھی اسی لفظ کو ہی رکھا اور الہی استعمال کیا۔ اور فاؤ جو ہے یہ بھی فعال میں سے ہے، وہ لوٹے انہوں نے رجوع کیا، اور فا یفیعو سے ہے یہ لفظ، اور اسماء میں جو اس لفظ پہ ہے تربصو، یعنی وہ انتظار، اس کا مطلب ہے انتظار کرنا، اور یہ انتظار کرنا وہ انتظار کریں، انتظار ہے رہے یا انتظار ہے، جیسے کہ مصدر کے معنی میں یہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، انتظار ہے 4 مہینے کا۔ یہ انتظار ہے کا جو لفظ ہے نا، یہ بالکل مصدر کے کی سینس میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ وَإِن، اور اگر، وَإِن، اور اگر، عزم الطلاق، اگر وہ عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں طلاق کا، ان اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، یتربصن، انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیض، ولا یحل لہن، اور نہیں ہے جائز ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو کچھ خلق کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کنن یؤمنن باللہ، اگر وہ ہیں ایمان رکھنے والی اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور شوہر ان کے حق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن، ان کو واپس لینے کا، فی ذالک، اس مسئلے میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان عورتوں کے لیے اسی کی مانند ہے، حق من، یعنی کیا ہے حق، الذی علیہن، اسی ان مردوں ہی کی طرح ان عورتوں پر، بالمعروفی، معروف طریقے سے، وَلَهُنَّ، ان عورتوں کے لیے مانند اس شخص کے حق ہے، علیہن، ان عورتوں پر، بالمعروفی، معروف طریقے سے، وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے بھی، علیہن، ان عورتوں پر، جیسے یعنی اس مرد کو حق تھا، علیہن، اس عورت پر، مثل اس کے، اسی طرح عورتوں کو بھی مردوں پر اسی طرح ایک حق حاصل ہے، البتہ مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور
پچھلے صفحے سے دیکھ لیتے ہیں کہ لا یحل نہیں جائز، وہ حلال نہیں ہوتا، حلن سے ہے یہ لفظ، حلال کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں. اور کرو کا جو لفظ ہے نا، اس کے ترجمے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض میں نے اس سے جو ہے وہ ترجمہ طہر سے مراد لیا، بعض نے حیض لیا، لیکن زیادہ تر علماء نے اس سے مراد حیض لیا. یہی وجہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ اکثر جو ہے وہ دیکھیں گی کہ ترجمہ میں اس کا ترجمہ حیض ہی لکھا ہوتا ہے. اصل میں ان سے ہے یہ لفظ، اور قرار پکڑنا، ٹھہر جانا، اور عام طور پر عورتیں حالت حیض ہی وہ حیض ہوتی ہے جس میں وہ کچھ کاموں سے رکتی ہیں، کچھ کاموں سے ٹھہر جاتی ہیں. اس لیے زیادہ جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ حیض ہی اس سے مراد لیا جاتا ہے. اور ارحام یعنی بچہ دانی یا عورت کی جو یوٹرس ہوتی ہے، قرآن نے اس کو رحم لفظ اس کے لیے استعمال کیا، اور ارحام اس کی جمع ہے. اور بعولتن شوہر کو کہتے ہیں، بعلن سے ہے یہ، اور ردن لوٹانا، پھیرنا، مصدر کو یہ کہتے ہیں. اور رجال جو ہے یہ مرد کے لیے استعمال لفظ ہوا ہے، رجل جمع ہے رجال. اور مرتين 2 مرتبہ، مرتن کا تسنیہ ہے، مرتان. اور امساکن روکنا مصدر ہے، اور معروفن جو ہے وہ اچھا طریقہ، معروف طریقہ جو معاشرے کے اندر جسے عام طور پر اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے قرآن نے لفظ معروف استعمال کیا ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی اصطلاح ہے. اور تسریح یعنی چھوڑنا، رخصت کرنا، اور یہ لفظ بھی مصدر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. مما آتیتموہن، اس میں سے جو تم ان کو دے چکے ہو. ہاں اچھا. طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. امساکم بمعروف، اور پھر روک لینا اچھے طریقے سے، او تسریحم باحسان، یا چھوڑ دینا، رخصت کر لینا احسان کے طریقے سے. ولا یحل لکم، اور نہیں ہے جائز ان کے لیے، ان تأخذوا کہ وہ واپس لے لیں، وہ لے لیں، مما اس میں سے جو آتیتموہن جو دے چکے ہوں ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، الا ان یخافا مگر یہ کہ اگر وہ دونوں ڈرے. یخافانی تھا یہ اصل میں، یہاں پہ اون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے اڑ گیا تو یہ بن گیا یخافا. یہ کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یہ کہ نہیں، یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے. یہ بھی اصل میں یقیما نہیں تھا، یہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدوں کو. ان خفتم، اور اگر تمہیں ڈرو، اللہ یقیما حدود اللہ یہ کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، فی مفتدت بھی اس پر جو وہ فدیے میں دے دے وہ عورت. افتدت یہ مؤنث کا صیغہ ہو گیا نا، تو فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے وہ عورت بھی اس کے لیے، یعنی اس شوہر سے نجات حاصل کرنے، آزادی حاصل کرنے کے لیے جو وہ فدیے میں دے دے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها بس مت جاتی کرو اس پر، ایک حد سے نہ بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے، فاولئک هم الظالمون تو اصل میں وہی لوگ ظالم ہوں گے. تم نے ان عورتوں کو دیا، اور آتا یؤتی سے ہے، اور افتدت اس عورت نے یعنی فدیہ دیا، یعنی بدلہ دیا. فدیے میں یعنی جو کچھ دے عورت، اس کے لیے یہ لفظ افتدا ان سے استعمال ہوا ہے. اور افتدا یفتدی لفظ ہے اصل میں، یہ تعدی وہ حدود سے تجاوز کرے یا زیادتی کرے، تعدن سے تعدا یہ تعدا. فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ طلاق دے دے اس عورت کو، فلا یحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ تو نہیں حلال ہوگی. تحل تا جو ہے چاہے مؤنث ہے تو مؤنث میں اس کا ترجمہ کریں گے تو نہیں حلال ہوگی، لہو اس مرد کے لیے، ہو کا ضمیر مرد کی طرف ہوگی، مذکر ضمیر ہے تو نہیں حلال ہوگی اس مرد کے لیے، من بعد اس کے بعد، یہاں تک کہ کہا کو نکاح کر لے، زوجن غیرہ کسی اور زوج سے، کسی اور مرد سے.
فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر وہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر ان یتراجعا یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں ان ظنا اگر وہ دونوں سمجھیں ان یقیما وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدوں کو وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں یبینھا وہ بیان کرتا ہے ان کو تمہارے لیے لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ يَتَرَاجَعَا جو لفظ ہے تراجع سے ہے اور یہاں پہ جو اصل میں کیا تھا یتراجعانی اور یہاں پہ نون جو ہے وہ اس اضافی اس کی ہونے والی اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے اور یہ بن گیا یہ تراجع یعنی وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں اور زنا ان دونوں نے گمان کیا سمجھا اگر وہ سمجھے زنن سے زنا یا زنو سے یہ لفظ بنا ہے اور فبلغنا اجلہن آیت ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ پھر جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی اجل کو فامسکوہن تو پھر روک لو ان کو بمعروف معروف طریقے سے او سرحوہن یا ان کو چھوڑ دو بمعروف معروف طریقے سے ولا تمسکوہن اور تم نہ روکو ان کو ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو ومن یفعل ذلک اور جو کوئی کرے گا ایسا فقد ظلم نفسہ تو گویا اس نے ظلم کیا کرے گا وہ اس کی جان پر ولا تتخذوا آیات اللہ اور مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو ہزوا مذاق واذکروا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو تم پر تھی وما انزل علیکم اور جو تم پر اتاری گئی من الکتابی الکتاب میں سے والحکمتی اور حکمت میں سے یعظکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کی واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وعلموا اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے بلغنا بلغ وہ پہنچے بلوغن سے ہے بلغ یا بلوغ سرحو تم چھوڑ دو تصریحا سرحا یسرحو سے ہے یہ لفظ اور اجل مدت اور میعاد حضوا جو ہے وہ مذاق کو کہتے ہیں یہ تھی آج کی آیات ترجمے کے حوالے سے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں آگے پہلی جو آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤلون من نسائہم وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے اعلاء کرتے ہیں تبسو وہ روکے رکھے اربعاتی اشہر 4 مہینے فَإِن فَاءُوا پھر اگر وہ رجوع کرنا چاہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے اور مولانا کا حاشیہ دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کو پھر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اصطلاحی شرع میں اس کو الا بولتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ تعلقات تو خوشگوار نہیں رہتے بگاڑ کے اسباب تو پیدا ہوتے ہی ہیں لیکن ایسے بگاڑ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر رشتہ ازدواج میں تو بنے رہے مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح لگ رہے ہیں گویا کہ وہ میاں بیوی ہیں ہی نہیں ہیں ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کی ہے کہ یا تو اس دوران اپنے تعلقات کو درست کر لو ورنہ ازدواج کا رشتہ ہی منقطع کر دو تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس نباہ کر سکیں پھر اس کے ساتھ نکاح بھی کر سکیں اور آیت میں چونکہ قسم کھا لینے کے الفاظ استعمال ہوئے اس سے فقہاء حنفیہ اور شافعیہ نے اس آیت کا منشا یہ سمجھا ہے کہ جہاں شوہر نے بیوی سے تعلق کے زن و شو نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو وہاں صرف وہی اس حکم کا اطلاق ہوگا باقی رہا قسم کھائے بغیر تعلقات منقطع کرنا تو خواہ یہ کتنی ہی طویل مدت کے لیے ہو اس کا حکم اس صورت پر چسپا نہیں ہوگا مگر فقہاء مالکیہ کی رائے یہ ہے
کہ خواہ قسم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہو، دونوں صورتوں میں ترک تعلق کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ ایک قول امام احمد کبھی اسی کی تائید میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری کی رائے میں یہ حکم صرف اس ترک تعلق کے لیے ہے جو بگاڑ کی وجہ سے ہو، رہا کسی مصلحت سے شوہر کا بیوی کے ساتھ جسمانی رابطہ منقطع کرنا جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں تو اس پر یہ حکم منطبق نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرے فقہا کی رائے میں ہر وہ حلف جو شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی رابطہ جو ہے اس کو منقطع کرتے تو وہ الہ ہے اور اسے 4 مہینے سے زیادہ قائم نہیں رہنا چاہیے، خواہ ناراضگی سے ہو یا ناراضگی سے ہو۔ میری عزیز بہنوں، اصل میں اسلام کے اندر نکاح کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اب تو جو جدید ٹرمینالوجی چلتی ہے اس میں تو عجیب و غریب وہ چیزیں ہیں نا، وہاں پہ تو اسے باقاعدہ کانٹریکٹ کہا جاتا ہے، دس از لائک اے کانٹریکٹ، لیکن یہ مغرب کی ایک اصطلاح ہے اور اسلام جو ہے وہ اس میں یعنی نکاح کو ایک بہت سنجیدہ معاہدہ اور عقد قرار دیتا ہے، اور اس عقد کے تحت دونوں میاں بیوی کے اس دوران جو اولاد پیدا ہوگی وہ جائز ہوگی اور دونوں اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور ہمارے دیکھیں کہ اس نکاح کا جو فنکشن ہے، اس کی جو سیرمنی ہے، اسی کو اصل میں ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان بگاڑ کے بہت سارے مسائل کا آغاز جو ہے وہ اسی وقت ہی ہو جاتا ہے۔ اس تقریب کے اندر ہی یہ چیزیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں کہ میاں بیوی کی جو اہم ترین زندگی ہے اس کا آغاز ہی ایک دوسرے کی بہت ساری بدگمانیوں اور شکووں اور شکایتوں سے ہو جاتا ہے، اور وہ تو ایک سادہ نکاح اور جس میں اصل میں میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنے اور مل بیٹھنے کا جو موقع ملنا چاہیے وہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن جو ہلڑ بازی اور رسومات اور ایسی بہت ساری چیزیں جو ہمارے مذہب کے اندر جو چیزیں ہیں نہیں ہیں، بلکہ ان کو صرف اس میں کر لیا ہوا ہے کہ وہ بس ایک فنکشن ہے، ایک پروگرام ہے اور اس کو خوب سیلیبریٹ کرنا ہے اور خوب اس وقت جو ہے وہ، تو اس کے نتیجے میں دونوں خاندانوں کے درمیان بہت سارے مسائل کا آغاز جو ہے وہ اس آغاز ہی میں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نکاح جو ہے وہ ایک سنجیدہ ہے معاہدہ ہے جس میں دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور سمجھنے کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھہرتی ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی سنت سمجھ کے اس کام کو کیا جائے۔ چنانچہ اگر اس کام کو سنت سمجھ کے کیا جائے تو یہ سارا کام عبادت ہے۔ علماء جو ہیں وہ نکاح کے اندر شرکت کو اس نکاح کے اندر شرکت کو جو اسلام کے پورے قوانین کے مطابق ہو رہا ہو تو اس کو عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص مغرب کی نماز کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھنے کا عادی تھا، تو اسے ایک نکاح میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نکاح میں کیوں تو میرے نوافل کی عبادت رہ جائے گی، اور اس طرح سے تو دعوت دینے والوں کی دل شکنی ہو جائے گی اگر میں ادھر نہیں جاتا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ نکاح کی خوشی میں شریک ہو، کیونکہ وہ ایک اجتماعی عبادت ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو عام طور پہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات خراب ہوتے ہیں نا، اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس کا آغاز جو ہے وہ نکاح کی سیلیبریشن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور فوٹوگرافر اور ویڈیوگرافی اور عورتوں اور مردوں کی مخلوط محفلیں اور عورت کی پسند کیا ہے ناپسند کیا ہے یا اس کی شخصیت کیا ہے اس کو ایک وہ جو ڈمی ٹائپ اس کو بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی تصویریں اور ویڈیو بنانے میں ہی سارا جو زور ہے وہ اسی کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ نکاح کے الفاظ، اس کا خطبہ اور اس کے بعد جو اس کی دعا ہے اس میں شامل ہونا اچھا چیز ہے، اور اس دعا کو پورے اہتمام کے ساتھ، اس خطبہ نکاح کو پورے اہتمام کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔
چنانچہ اب آپ نے دیکھا کہ 4 ماہ اس کی مدت جو ہے وہ علماء کے درمیان اگر تو تعلقات کی خرابی سے ہو یہ سب کچھ، تو 4 ماہ اس کی مدت ہے. 4 ماہ کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے. نہیں تو یہ اگر کسی اینڈ تک پہنچتے ہوں تو اسے کسی اینڈ تک پہنچایا جائے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ دونوں یہ عزم ہی کر لیں کہ وہ طلاق ہی دیں. تو طلاق دینے میں مرد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ بعض اوقات وہ بھی اپنی عورت کے معاملات کے ساتھ اس طرح سے مطمئن نہیں ہوتا، اور عورت کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کے رویے اور اس کے معاملات سے اس طرح سے مطمئن نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے یہ ایک راستہ کھلا رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انصاری مسلمان تھے، تو وہ مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن ابھی جیسے تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو پرانی چیزیں بھی باقی ہوتی ہیں. تو وہ ایک دن انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تو تمہارے قریب آؤں گا اور نہ تم مجھ سے آزاد ہو سکو گی. تو عورت نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ جو انصاری تھے انہوں نے کہا کہ میں طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا. تو وہ جو خاتون تھی وہ بہت پریشان ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ مسئلہ پیش کیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے اس کے بعد اتاری، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض فقہا نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس مدت کی طرف اپنی قسم توڑ دیں اور پھر سے تعلق کے زنشو قائم کر لیں تو ان کا قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا، لیکن اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا. اور غفور الرحیم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفارہ سے تمہیں معاف کر دیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے کفارے کو قبول کر لے گا اور ترک تعلق کے دوران میں جو زیادتی دونوں نے ایک دوسرے پر کی ہو اسے معاف کر دیا جائے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر تو طلاق ہی کرنے کا ارادہ کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا سننے والا ہے. حضرت عثمان ابن مسعود زید بن ثابت کے نزدیک رجوع کا موقع 4 مہینے کے اندر کیا. یہ 4 مہینے سے مطلب یہ کہ الا کی صورت میں اس مدت کے گزر جانا، وہ کہتے ہیں ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس مدت کا گزر جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا عزم کر لیا ہے. اس لیے مدت گزرتے ہی ان علماء کے نزدیک حضرت عثمان، ان صحابہ کے نزدیک، یہ کبار صحابہ ہیں یہ بھی، حضرت ابن مسعود اور زید بن ثابت، ان کی رائے یہ ہے کہ مدت گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی اور وہ ایک طلاق بائن ہوگی. یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہوگا، البتہ اگر وہ دونوں چاہیں تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اور حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر سے مراد حضرت عبداللہ بن عمر ہیں سے بھی ایک قول اسی معنی میں منقول ہے. فقہائے حنفیہ نے بھی اسی رائے کو قبول کیا ہے، اور سعید بن مسیب، مقبول، زہری وغیرہ حضرات اس رائے سے یہاں تک تو متفق ہیں کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، مگر ان کے نزدیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی. یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کر لینے کا حق ہوگا، اور نہ رجوع نہ کرے گا تو عدت گزر جانے کے بعد دونوں اگر چاہیں گے تو نکاح کر سکیں گے. آپ نے دیکھا دونوں اختلاف میں فرق کیا ہے. پہلے کی رائے میں وہ رجوع بھی نہیں کر سکے گا، جبکہ دوسرے کی رائے میں رجوع کر سکے گا. اور اس کے خلاف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء اور اکثر فقہائے مدینہ کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا اور حاکم عدالت شوہر کو حکم دے گا کہ یا تو اس عورت سے رجوع کرے یا اسے طلاق دے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت ابن عمر کا ایک قول اس کی تائید میں بھی ہے، اور امام مالک اور شافعی نے اسی کو قبول کیا ہے. یہ تیسری رائے میں یہ ہے کہ وہ خود بخود نہیں ہوگا، فیصلہ کرنے کے لیے عدالت جانا پڑے گا اور عدالت جو ہے وہ اس معاملے میں رائے دے گی. تو ہم نے دیکھا بہرحال کہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو اور وہ ایک طویل مدت میاں بیوی بھی رہیں اور وہ علیحدہ بھی رہیں ایک دوسرے سے. یعنی اگر تم نے بیوی کو ناروا بات پر چھوڑا ہے تو اللہ سے بے خوف نہ رہو، وہ تمہاری زیادتی سے نا واقف نہیں ہے. اور اگلی آیت جو ہے کہ اس کا عدت کے احکام
اور طلاق اور خلا ہے. اگلے آیت میں ہم اس کو سمجھیں گے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. ولا يحل لهن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ، یہ کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. ان کنن یؤمنن باللہ، اگر وہ ہیں ایمان رکھنے والی اللہ پر اور یوم آخر پر. وبعولتهن، اور شوہر ان کے زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن، انہیں واپس لینے کا. فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اس مسئلے میں اگر وہ اصلاح کرنے کا ارادہ کر لیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے اسی طرح مردوں کے بھی ان کے اوپر حق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو البتہ ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اس آیت کے حکم میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے. ایک جماعت کے نزدیک جب تک عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر نہا نہ لے اس وقت تک طلاق بائن نہ ہوگی اور شوہر کو رجوع کا حق باقی رہے گا. حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عمر، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور بڑے بڑے صحابہ کی رائے ہے، اور فقہائے حنفیہ نے اسی بات کو قبول کیا ہے. البتہ دوسری جماعت کہتی ہے کہ عورت کو تیسری بار حیض آتے ہی شوہر کا رجوع ساقط ہو جائے گا. یہ رائے حضرات عائشہ، حضرت ابن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کی ہے، اور فقہائے شافعیہ اور مالکیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے. مگر واضح رہے کہ یہ حکم صرف اس صورت سے متعلق ہے اس میں شوہر نے عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی. 3 طلاقیں دینے کی صورت میں شوہر کو رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، کیونکہ 3 جب وہ طلاقیں دے گا وہ طلاقیں بائن ہو جائے گی، اور 2 طلاقوں کے بعد اس کو رجوع کرنے کا حق باقی رہے گا. طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو اچھے طریقے سے روکنا ہے، او تسریح بِإِحْسَان، اچھے طریقے سے روکنا ہے. اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم اگر انہیں کوئی چیز دے چکے ہو تو تم ان سے واپس لے لو، سوائے اس کے کہ وہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. پھر اگر وہ یہ ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر اگر وہ عورت کچھ فدیہ دے دے اس سے بچنے کے لیے، اس سے باہر نکلنے کے لیے. تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، تو تم ان میں حد سے نہیں بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ، تو جو کوئی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا، اولئک هم الظالمون، تو وہی اصل میں ظالم ہیں. 2 مرتبہ طلاق ہے، یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد مرد کو رجوع کا حق باقی رہے گا، لیکن تیسری بار کی طلاق کی جو عدت ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہو چکی ہوگی تیسری. اب وہ اس تیسری طلاق میں وہ رجوع نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ 2 کے بعد تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یعنی جب کبھی بھی تم تیسری دو گے تو ان دونوں میں سے ایک صورت 2 طلاقوں کے بعد تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب تم نے اس عورت کو رکھنا ہے یا معروف طریقے سے یا احسان کے ساتھ اس کو رخصت کرنا ہے. کیونکہ جب بھی تیسری دے دو گے تو لازمی تمہیں رخصت ہی کرنا ہوگا، پھر رکھنے کی آپشن ختم ہو جائے گی. یہ جو امساک بالمعروف کی آپشن ہے یہ طلاق مرتان کے بعد ہے، 2 مرتبہ کی طلاق کے بعد ہے. تیسری مرتبہ اس کا یہ حکم خود ہی ختم ہو جائے گا. اور معروف یعنی جو اچھا طریقہ ہے، جس طرح شریف اور مہذب آدمی اپنی بیوی کو رکھتا ہے اس طریقے سے رکھو، اپنے معاملات کی اصلاح کرو. جن چیزوں کی وجہ سے وہ بگاڑ ہوا اور یہاں تک معاملات پہنچے وہ ختم کرو، اور یہ سوچو کہ اب میں کیسے کروں کہ اس کی دلجوئی ہو اور وہ عورت ہے وہ دل میں کوئی کمی محسوس نہ کرے، اور عورت بھی یہ سوچے کہ میرا شوہر میرا رفیق حیات ہی اصل میں میری زندگی کا ساتھی ہے. تو پھر وہ دونوں
جو ہے وہ آپس میں اکٹھے ہو کے رہ سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود اس معاملے میں مثال ہے. آج کی 9 بیویاں ایک ہی وقت میں تھیں، مگر وہ سب اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی کا دل دکھایا اپنی کسی بیوی کا، اور کبھی نہ کبھی ان کو غمزدہ ہونے کا موقع دیا، اور کبھی ان کو کوئی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی تھی. تو اب یعنی معروف طریقے سے رکھنا ہے، روکنا ہے تو معروف طریقے سے یا پھر احسان کے ساتھ اس کو رخصت کر دینا. اور احسان کے ساتھ رخصت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ آخر تک جو ہے وہ دونوں میاں بیوی آپس میں اپنے معاملے میں جو اخلاق کا ایک اعلیٰ پیمانہ ہے اس سے نہیں نیچے ہونے دیں گے. اصل میں یہ صورت جو ہے یہ صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہے، جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر دونوں میاں بیوی کے درمیان جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بہت بڑا کردار مرد کے خاندان کا اور بیوی کے خاندان کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں پہلی چیز جو ڈسکس کر رہے ہیں نا وہ میاں اور بیوی کے درمیان ہے. تو شوہر کو یہ سوچنا ہے کہ وہ اب اس کو معروف طریقے سے رکھے یا اسے اچھے طریقے سے رخصت کرے. تو یہ باقی سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس ماحول کے اندر اپنی جو انوالومنٹ ہوتی ہے نا بہت حد سے زیادہ اس کو بند کریں، اس کو ختم کریں، اور دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا اور براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارنی ہے اس لحاظ سے ایک فیصلہ کرنے کا موقع دیں. بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان ہی معاملہ اپسیٹ ہوتا ہے، دونوں کے درمیان ہی مزاج کا جو ہے وہ ایک تفاوت ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے کے ساتھ ان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ایسی چیزیں ہوں، کیونکہ اسلام بالکل مختلف مزاج کے لوگوں کو زبردستی باندھے رکھنے کا اور اس طرح کی زندگی ہی جو ہے وہ ان کے لیے جہنم ہو جائے اس طرح سے زندگی گزارنے کا ان کو نہیں کوئی زبردستی ان کے اوپر نہیں رکھتا، بلکہ وہ پورا موقع اس چیز کا دیتا ہے کہ وہ آپس میں براہ راست ایک دوسرے کو کم از کم ایڈجسٹیبل ہوں، ایک دوسرے کے لیے قابل برداشت ہوں تاکہ وہ زندگی اچھے طریقے سے گزار سکیں. اور اگر ایسے معاملات ہو جائیں تو پورا طریقہ کار ہے کہ اس خاندان کے بڑے اس خاندان کے بڑے بیٹھیں اور ان معاملات کو ڈسکس کر کے اصلاح کرنے کے لیے کوئی راستے نکالیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہی کر لو کہ تمہیں اب اس کو بھیجنا ہی ہے تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم اسے دے سکتے ہو وہ اسے واپس لے لو. مولانا لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عرب کی ایک بہت بڑی خرابی کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا کہ عرب میں یہ مرد جو ہے وہ کئی طلاقیں دے دیتا تھا، پھر رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دے دیتا تھا، اور اب یہ بتایا کہ نہیں بس 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ کے بعد تمہیں فیصلہ کرنا ہے. اور طلاق کا جو صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو حالت طہر میں 1 طلاق دی جائے. اگر جھگڑا ایسے زمانے میں ہوا ہو کہ عورت جو ہے وہ ایام ماہواری میں ہو تو اسے اس وقت طلاق دینا صحیح کام نہیں ہے، بلکہ اس کے ایام سے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. پھر 1 طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے طہر میں دوبارہ 1 طلاق اور دے دے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی طلاق پر اکتفا کرے. اس صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور عدت گزر کے جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے، پھر باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لے. لیکن تیسرے طہر میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ اس کا ہی کوئی موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے. رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں جیسے کہ آج کل کے اور ہمیشہ کے زمانوں میں جاہل لوگ کرتے ہیں، تو شریعت کی روح سے میری بہنوں یہ سخت گناہ کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت اس کی مذمت کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہاں تک ثابت ہے کہ جو آدمی ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا تھا آپ اس کو درے لگواتے تھے. لیکن گناہ ہونے کے باوجود بہرحال اس پہ کافی تفسیریں میں نے دیکھی ہیں کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک تینوں طلاقیں بہرحال واقع ہو جائیں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں آ کر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے کہا کہ لوگ اب اس میں حد سے بڑھ گئے،
پھر آپ ایک طلاق اس کو نافذ کرتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے اور اپنا اختیار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کے اندر اتنا ہی استعمال کیا. یعنی بہت کسی ایکسیپشنل صورت میں یہ جیسے حضرت عمر نے یہ اس اختیار کو استعمال کیا تو کیا جا سکتا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے بعد پھر ائمہ اربعہ کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور یہ طلاق مغلظہ ہوگی. یعنی بہت شدید طلاق جس کے بعد شوہر جو ہے وہ بیوی سے رجوع بھی نہیں کر سکے گا اور آگے ہم پڑھیں گے بغیر حلالہ کے اس سے طلاق بھی نہیں، نکاح بھی دوبارہ نہیں کر سکے گا. اور جو یہ کہا کہ وہ جو کچھ اسے دے چکا ہو وہ اس سے واپس نہ لے، یعنی مہر اور زیور اور کپڑے. اب شوہر نے طلاق دیا نا، اس نے فیصلہ کرنا ہے اسے رکھنا ہے کہ چھوڑنا ہے. جو شوہر نے جو مہر اور زیور اور کپڑے وغیرہ جو اپنی بیوی کو چیز دے دی تھی، اب اس سے کچھ بھی وہ واپس نہیں لے سکتا. اور یہ ویسے بھی اسلام کے عام اخلاقی اصولوں کے بھی خلاف ہے. یعنی کسی کو اگر ہدیہ تحفہ دے دیا ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اس کتے کی سے تشبیہ دی جو اپنی قے کو خود ہی چاٹ لے. تو خاص طور پر ایک شوہر کے لیے تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے، بہت ہی جو ہے وہ بری بات ہے. تو اپنی بیوی کو طلاق دے کے رخصت کر رہا ہے اور جو کچھ اسے دیا تھا اس نے اب وہ کہہ رہا ہے کہ اسے چھوڑ کے جاؤ. جبکہ اسلام نے ہمیں جو یہاں اس آیت میں جو اصول سکھایا وہ یہ کہ وہ چاہیے کہ وہ اسے کچھ دے کر ہی رخصت کرے، کیونکہ بہرحال طلاق دینا ہی اتنا بڑا عمل ہے جس سے عورت کی زندگی پر بہت بڑے اثرات ہیں. تو اب کم از کم یہ کہ اس کو مالی طور پر وہ اتنا بچال کر کے اس کو نہ چھوڑے. اس کے بعد ہے کہ وہ دونوں، اگر وہ دونوں اللہ سے ڈرے تو اب آپس میں وہ فیصلہ کر لیں کہ جو اگر وہ عورت جو ہے وہ اسے فدیہ دے دے. شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں. یعنی ایک عورت اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کر لینا. اس معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر کے اندر ہی کوئی معاملہ طے ہو جائے تو پھر جو کچھ طے ہوا ہو وہی نافذ ہوگا. یعنی خاندان کے بڑے جو ہیں وہی اگر طے کر لیں تو پھر وہی نافذ ہوگا. لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے گا تو عدالت جو ہے پہلے تو وہ یہ تحقیق کرے گی کہ یہ عورت اس مرد سے واقعی اس حد تک متنفر ہو چکی ہے کہ اب اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی. تو یہاں پر یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ عدالت جب اس معاملے کی تحقیق کرے گی، کیونکہ برداشت اور جو اب جو ایک معاملہ ہے اس میں برداشت بہت کم ہو گئی ہے بچیوں کی بھی اور بچوں کی بھی، اور بہت جلدی وہ فیصلے تک پہنچ جاتے ہیں. تو یا تو مزاج اور طبیعت بھی نہ ملتی ہو، اور اسلام تو خود دین اسلام کو ہم دیکھیں تو وہ تو اس چیز کو بھی بہت ایویلویٹ کرتا ہے کہ شکل و صورت بھی اگر نہیں پسند آئی اور اس شکل و صورت ہی کی وجہ سے بھی نہیں رہنا چاہتے تو تب بھی جو ہے وہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا. تو بعض وقت عورت جو ہے وہ مرد کے ظالمانہ رویے سے اس کی ایسی معاملات ہیں کہ وہ اس سے بہت جو ہے وہ اس کا دل خراب ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایک عورت نے جو ہے وہ مقدمہ دائر کیا جو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بلایا اور یہ جاننے کے لیے کہ اس کا شوہر اسے واقعی اتنا پسند نہیں ہے. تو کہا کہ اس کو بکریوں کے باڑے میں بند کر دو، اور اسے 2 دن 2 راتیں جو ہے نا ان بکریوں کے باڑے میں رکھا گیا. اب آپ تصور کریں کہ وہاں بکریاں بھی کود پھاند رہی تھی اور بکریوں کی اسمیل، اور وہ ایسی جگہ تھی نا. تو 2 راتیں وہ خاتون جو تھی وہاں پہ رہی. تو 2 راتوں کے بعد حضرت عمر نے بلایا اور پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیسا رہا. تو اس نے کہا کہ میں تو 2 راتیں بڑے دیر بعد میں بڑے سکون سے سوئی ہوں، بہت آرام سے سوئی ہوں. تو آپ نے اس کے ساتھ بھی مائک بند کر دیتی، چلو اگر کسی بہن کا مائک کھلا تو بند کر دیں پلیز. تو پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو اتنا جینوئنلی اس کو ریڈ کیا
اینالائز کیا کہ انہوں نے اس کو ان کی دونوں کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی کروا دی. تو ایسے ہی یعنی اگر جو ہے وہ شکل و صورت کی پسند نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جمیلہ بنت عبداللہ ایک صحابیہ تھی اور ان کے شوہر جو تھے وہ ثابت بن قیس ان کا نام تھا. تو وہ جو ثابت بن قیس تھے نا وہ بالکل ہی ایک عام سی شکل و صورت تھی، جبکہ جمیلہ جو تھی وہ اپنے نام ہی ان کا جمیلہ تھا اور وہ ویسے بھی بہت خوبصورت تھی، مومنہ تھی، صالحہ تھی. لیکن انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کی اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. وہ بہت پیاری ہستی تھی بے شک. ہم اس ایک واقعے کی وجہ سے ان کو اس طرح سے، بلکہ یہ جینون وہ واقعات ہیں جو ہمیں بھی جینونلی ان چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں نا. تو انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے دور سے دیکھا کہ ثابت ہے وہ کئی مردوں کے درمیان آ رہے تھے، تو ان کا قد بھی چھوٹا تھا، رنگ بھی اس طرح کالا تھا اور بال گھنگریالے، اور وہ کسی طرح بھی باقی سارے مردوں میں جو ہے نا وہ کسی طرح بھی قبول صورت بھی نہیں لگ رہے تھے. تو جو حضرت جمیلہ تھی انہوں نے دیکھا ان کو، حضرت ثابت کو، تو کہا کہ میں اور ثابت تو ایک ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے، اور میرا سر اور اس کا سر کبھی بھی ایک یہ پر جمع نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس قدر آپ معاملہ فہم تھے، اتنا آپ انسانوں کو ان کی پرسنالٹی انالیسس اس قدر جینوئنلی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا کہ اچھا پھر تم وہ باغ جو ثابت نے تمہیں مہر میں دیا تھا کیا تم وہ واپس دے دو گی؟ تو حضرت جمیلہ نے کہا کہ میں وہ بھی واپس دینے کو تیار ہوں اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں. اتنی بیزار تھی کہ انہوں نے کہا کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ واپس لے کے دے دیا اور دونوں کے درمیان جو نکاح تھا اس کو ختم کر دیا، اس کو فسخ کر دیا. تو اب یہ جینوئنلی مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو بہت جینوئنلی دیکھا جانا چاہیے تاکہ نہ لڑکے کے اوپر کوئی زیادتی ہو اور نہ لڑکی کے اوپر زیادتی ہو. تو عدالت جو تحقیق کرے گی یہ بہت اہم چیز ہے کہ آیا وہ عورت جو ہے اس مرد سے واقعی متنفر ہو چکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نباہ ہی نہیں ہو سکے گا. تو اس کے تحقیق ہو جانے پر عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے وہ جو فدیہ چاہے تجویز کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی فدیہ نہ لگائے. عدالت اس معاملے میں اپنا اختیار استعمال کرے گی اور فدیہ کو قبول کر کے شوہر کو اسے طلاق دینی ہوگی. اور بعض فقہاء نے البتہ اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی فدیہ اسے دلائے. تو خلا کی صورت میں جو طلاق ہوتی ہے وہ رجعی نہیں ہوتی، یعنی اس میں رجوع نہیں کر سکتا مرد، کیونکہ عورت نے خود یہ طلاق لی ہوتی ہے، بلکہ بائنہ ہوتی ہے. بائنہ کہتے ہیں کہ مرد اب اس سے رجوع نہیں کر سکتا. چونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس طلاق کو گویا خریدا ہے، اسے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ اس طلاق سے رجوع کر سکے. البتہ اگر یہی مرد اور عورت پھر ایک دوسرے سے نکاح راضی ہو جائیں، تب دیکھیں اس صورت میں ایک طلاق ہوگی نا، یہ تین نہیں ہوں گی. مرد ایک طلاق جو خلا میں کی صورت میں دی وہ ایک ہوگی. تو یہ پھر اس کے بعد اگر پھر دوبارہ راضی ہو جائیں اور نکاح کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے لیے بالکل جائز ہوگا. اور عدت کیا ہوگی؟ جمہور کے نزدیک خلا کی عدت وہی ہے جو طلاق کی ہے، مگر امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں متعدد روایات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک ہی حیض قرار دی تھی، اور اسی کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدمے کا فیصلہ بھی کیا تھا. اس کے بعد اگلی آیت نے حلالہ کا قانون بتایا. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اس عورت کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو وہ نہیں حلال ہوگی وہ عورت اس مرد کے لیے، من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، اس کے بعد کہ وہ کسی اور زوج سے نکاح کر لے. ان طلقها، پھر اگر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے، یعنی اس کا وہ دوسرا شوہر، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ دونوں آپس میں رجوع کرنا چاہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور وہ ان کو بیان کرتا ہے، کھول کے بتاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو اب یہ حلالہ یعنی تین
طلاقیں دینے کی صورت میں اب یہ ہوگا کہ وہ عورت اس کے اوپر جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، مکمل طور پر حرام ہو جائے گی. اب وہ اس کے ساتھ دوبارہ کسی بھی صورت نکاح نہیں کر سکتا سوائے اس ایک آپشن. اور یہ آپشن کیا ہے کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا ہو اور وہ جو دوسرا شوہر ہے کسی وجہ سے یا وہ مرد ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف جو ذکر کیا وہ ان طلاق کا ذکر کیا ہے، لیکن آپشن یہ بھی ہے کہ وہ مر جائے. احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی شخص محض اپنی بیوی متعلقہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر کسی سے سازش کے طور پر اس سے نکاح کرائے اور پہلے سے یہ طے کرے کہ وہ نکاح کے بعد اسے طلاق دے دے گا تو یہ سراسر ایک ناجائز فعل ہے. ایسا نکاح نہیں ہوگا بلکہ محض ایک بدکاری ہوگی. اور ایسے سازشی نکاح اور طلاق سے عورت ہرگز اپنے سابق شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے. تو یہ کام نہ سوچنا چاہیے، نہ کبھی اس کا مشورہ دینا چاہیے، بلکہ یہ بالکل حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈرامے نہیں ہو سکتے، اللہ کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلا جا سکتا، اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تو اللہ رب العالمین ہے، وہ تو غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ سب چھپی باتیں دلوں کے حال جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے کبھی خیر نہیں دیتا، کبھی معاملات کی اصلاح نہیں ہوتی. یہ نفس کی پوجا کے سارے جو ہے وہ چیزیں ہیں. تو ہر صورت ایسی باتیں ان سے بچنا چاہیے اور کبھی ان سے سوچنا بھی نہیں، ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پھر جب تم طلاق دے دو عورتوں کو وہ پہنچ جائیں اپنی اجل کو تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو انہیں روک کے رکھو معروف طریقے سے، رخصت کر دو معروف طریقے سے. اور یہ مت روکنا تم انہیں تکلیف پہنچاؤ گے کہ تم جاتی کرو گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو جو کوئی ایسا کرے گا تو گویا وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا. اور دیکھو اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ اور اللہ کی نعمت کا انکار نہ کرو جو اس نے تم پر کی اور جو اس نے اتاری تم پر کتاب اور حکمت یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کی. اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. یعنی ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت گزرنے سے پہلے محض اس لیے رجوع کر لے کہ پھر اسے ستانے اور ضد کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رجوع کرو تو بس اب اس نیت سے کرو کہ شریفانہ طریقے سے رکھنا ہے، حسن سلوک سے رکھنا ہے. ورنہ اچھا طریقہ، اچھی بات یہ ہے کہ اس کو شریفانہ طریقے سے رخصت کر دو. اور تم یہ بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی امامت کے بہت بڑے منصب پر فائز کیا ہے اور تم امت وسط بنائے گئے ہو. تمہیں نیکی اور راستی کا گواہ بنا کر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا. تمہارا تو یہ کام نہیں ہے کہ ہلا بازیوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کھیل بناؤ، قانون کے الفاظ سے روح قانون کے خلاف ناجائز فائدے اٹھاؤ اور دنیا کو راہ راست دکھانے کی بجائے خود اپنے ہی گھروں میں ظالم بن کے جو ہے وہ بیٹھ جاؤ. تو ایسے تو نہ تو کوئی تعلقات صحیح ہوتے ہیں، نہ کوئی معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، نہ کوئی آخر میں کوئی خیر اور کوئی اصلاح جو ہے وہ اس معاملے میں انسانوں کو حاصل ہوتی ہے. اور جو یہ کہا کہ معروف، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ متعلقہ عورت جو ہے وہ کتنی عدت گزارنے کے بعد تم معروف طریقے سے جو ہے وہ یا تو رجوع کرو گے یا اس کو رخصت کر دو گے. تو مسلمانوں میں بھی میری عزیز بہنوں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو بالکل زمانہ جاہلیت کی طرح جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. اور یعنی ایک طلاق دی، پھر 3 ماہ کی عدت گزرنے دی، پھر دوسری دی، پھر 3 ماہ کی عدت گزرنے دی، اور عورت جو ہے وہ اس سارے میں کھیل اور تماشا جو ہے وہ بنی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو اپنی حدود قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حدیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کھیل اور تماشا نہیں ہے. یہ سارے قوانین جو ہے نا یہ مردوں کو بھی پڑھانے چاہیے اور عورتوں کو
کو بھی پڑھانے چاہیے تاکہ گھر کے اندر جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، اللہ کے تقویٰ کا خوف لے کے گھر کے اندر کے معاملات جو ہے وہ ان کو بیلنس طریقے سے لے کے چلا جائے. تو گھروں کے اندر محبت کو پیدا کرنے پہ جو ہے وہ توجہ رکھنی چاہیے، پازیٹیولی بات کی جائے. بہت سارے خاندان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، تو ایسے معاملات کی بات کی جائے، ایسی بات آگے پہنچائی جائے جو دونوں کے درمیان محبت کو آگے بڑھائے، نہ کہ تو طلاق کے معاملات پہنچے. تو اگر کہیں طلاق کے معاملات پہنچے تو بس سب ہی اس معاملے میں ذمہ دار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بہت محبتیں پیدا کرے اور معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے. کوئی سوال آپ کا ہے تو آپ بتائیں. کوئی سوال کرنا ہے؟ السلام علیکم.